السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور میں ابھی یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کے نام پر بننے والی امپورٹڈ حکومت کے 50 دن کی کارکردگی، تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. تو یہ خان صاحب کے دور میں پیٹرول جو ہے 149 روپیز کا تھا، 149 روپیز کا تھا، اور ابھی جو ہے وہ اس وقت 50 دن کے اندر اندر یہ پیٹرول جو ہے وہ 210 روپے کا ہے پر لیٹر. ڈیزل جو تھا 145 روپیز کا تھا اور اب 205 روپے کا تھا. گھی 380 روپیز کا تھا، اب 555 روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے. اس سے مزید آگے جانے کا لگ رہا ہے. کوکنگ آئل جو ہے وہ 400 روپے کا تھا اور خان صاحب کے دور میں، اور اس وقت جو ہے وہ 606 روپے کا ہے. بجلی 24 گھنٹے آ رہی تھی، اب 10 گھنٹے آ رہی ہے اور 14 روپے پر یونٹ مہنگی ہو چکی ہوئی ہے. اس میں یوریا کھاد جو تھی وہ 1750 روپے کی تھی خان صاحب کے دور میں، اور ابھی جو ہے وہ 2400 روپے کی ہو چکی ہوئی ہے ابھی 50 دن کے اندر کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس میں صحت کارڈ بند ہو چکے ہوئے ہیں، صرف KPK میں چل رہا ہے. لنگر خانے بند ہو چکے ہوئے ہیں، پناہ گاہیں بند ہو چکی ہوئی ہیں، ہوم لون سکیمز جو تھیں وہ بند ہو چکی ہوئی ہیں، ساس پروگرام بند ہو چکا ہوا ہے. غریب و بیوہ کی امداد کے لیے جو 14,000 روپے کا ہوتا تھا پیکیج وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. بھکاری امداد جو ہے وہ 2,000 روپے کا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. لیکن شاید یہی بھکاری پیکیج جو 2,000 روپے کا تھا، یہی شاید وہ جو اب شفٹ ہو گیا ہے، جو مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ 2,000 روپے ہم ہر بندے کو دیا کریں گے جو 40,000 روپے سے کم کی آمدنی والا ہوگا. سرکاری خزانہ جو انہوں نے چھوڑا تھا وہ 22 ارب ڈالر چھوڑا تھا. 22 ارب ڈالر انہوں نے چھوڑا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب انہوں نے 2017-2018 میں جب انہوں نے حکومت لی تھی تو اس وقت 5 ارب ڈالر تھا، اور اس کو بڑھا کے ابھی سرکاری خزانہ 22 ارب ڈالر پہ تھا، جو 50 دن کے اندر اندر 9.7 ارب ڈالر پہ آ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہی ہے، میں نے الزام نہ دینا ادھر. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اور وہ بات وہی تھی جو جس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ذرا سا بھی کوئی ایشو ہوتا تھا، ذرا سا بھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو ایک دم جو ہے وہ شور مچ جاتا تھا، رپڑ شروع ہو جاتا تھا، لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ 4 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ سارا کچھ تو بالکل اسی طرح سے چل ہی رہا تھا اور عجیب حیران کن چیزیں چل رہی تھیں. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اس میں، اور یہ چیزیں ہینڈل بھی نہیں ہو پا رہی ہیں. اس لیے یہاں تک نوبت آ چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے اب سب جو ہیں اسٹیک ہولڈرز میں اوبیسلی نیوٹرلز بھی آتے ہیں اور ساتھ نون لیگ بھی آتی ہے. ایسا نون لیگ تو بہت زیادہ آتی ہے، اور PTI بھی آتی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی آتی ہے. تو اب صورتحال کچھ اس قسم کی ہو گئی ہوئی ہے کہ جو ہم پتہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں سے سارا کچھ ڈسکشنز کرتے ہیں، تو ان کے پاس اور کوئی چیز کا حل نہیں ہے. ان کا حل صرف یہی ہے کہ انہوں نے فوکس کرنا ہے انہوں نے کہ خان کیا کر رہا ہے اور اس کے جواب میں ہم نے کیا کہنا ہے. آپ جتنے بھی ٹاک شو دیکھ لیں تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ خان جو ہے وہ IMF کا پیکج جو ہے وہ اس کو اپروو کر گیا تھا اور سائن کر گیا تھا اور سارا کچھ ہو گیا تھا. اور جب ہم باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں، جب ہم شوکت ترین صاحب سے بات کرتے ہیں یا عماد اظہر سے بات کرتے ہیں، تو وہ اتنے کانفیڈنٹلی پوری فگرز بتا رہے ہیں، وہ سارا کوئی بتا رہے ہیں کہ یار ہم نے اپریل کے اندر پیٹرول وہاں سے لے رہا تھا، چیزیں نہیں تھیں، چیزیں ایسے ہو گئی ہیں، یہ وہی ٹائم ہے جس پہ انڈیا نے لیا، یہ وہی ٹائم ہے جس پہ سری لنکا نے لیا، تو ہم ان کو چیزوں کو مینیج کر رہے تھے. اور اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اس کے بعد ان کے صرف یہ رولا ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ جو ہے نا وہ ان کو ایک سلوگن دیا ہوا ہے کہ خان کو پیچھے پڑ جانا ہے، اور کہنے کہ خان کے نے IMF کا کر دیا. ابھی بھی اب میں پروگرامز دیکھ رہا تھا، ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یار آپ کو اگر اتنا رولا تھا آپ آئے کیوں تھے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ابھی تک. یہ مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں، بہت حد تک جو ہے جس طرح سے ویڈیوز بھی لیک ہوئیں، آڈیوز بھی لیک ہوئیں، جس میں بات ہوئی کہ میڈیا مینیج ہو رہا ہے. جیسا مریم صاحبہ نے اپنا ایک ان کا آڈیو لیک ہوئی تو کہ میڈیا مینیج کر رہی ہوں، بہت مشکل سے مینیج کر رہی ہوں، سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں. تو یہ سارا کچھ میڈیا جو ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا مینیج ہو رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا مینیج نہیں ہو پا رہا. ڈیجیٹل میڈیا کا شور جو ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا ریزنٹمنٹ جو ہے
ڈیجیٹل میڈیا کا ایگریشن جو ہے وہ مینیج نہیں ہو پا رہا اور وہ ملٹی پلائی کرتا جا رہا ہے ان سب چیزوں پہ. اس میں ابھی اگر سچویشن آتی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اگر خان کے ساتھ کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے تو اس کے کوئی اور رسپانس آتا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا کا اگر کہیں مفتاح اسماعیل کے ساتھ اگر ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کا رسپانس کسی اور طرح سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ملٹی پلائی کر کے بہت آگے تک جانا شروع ہو گئی ہیں. اس لیے سچویشن یہ ہو رہی ہے 2 points. 1, خان کو ڈکا جائے, خان کو روکا جائے, خان کو منع کیا جائے, خان پہ غداری کے مقدمے چلائے جائیں, یا خان کو جس طرح سے میں نے پہلے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ اس کو لائف تھریٹ دی جائے, اس کو اس طرح سے کیا جائے, یا شاید کوئی حملہ وغیرہ بھی کیا جائے. جو سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ شور مچایا جا رہا ہے, کہ پمپ کیا جا رہا ہے کہ تو پاکستان آ, تو پاکستان تو ادھر اسلام آباد آ, اسلام آباد آ, اسلام آباد آ. اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اب ڈیسیژن یہ ہوا ہے کہ اب وہ وہاں سے آ رہے ہیں, لیکن وہاں سے آ کے جو ہے وہ کدھر آ رہے ہیں, وہ اسلام آباد بنی گالہ نہیں آ رہے, کیونکہ بنی گالہ پہ بہت زیادہ ان کو تھریٹ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہاؤس ارسٹ کر لیا جائے گا, جو کہ بہت بڑا ایک پھڈا ہوگا, بہت بڑا جھگڑا ہوگا, بہت بڑا رولا ہوگا اس میں. ایون اگر ان کو اریسٹ کر کے جیل بھی بھجوا دیا جاتا ہے وہ بھی آسان کام نہیں ہوگا, جتنا اس وقت فلیئر اپ ہوئی ہیں چیزیں, سارا کچھ ہوا ہوا ہے. تو وہ ان کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ خان صاحب وہاں سے واپس تو آ رہے ہیں, لیکن یہاں سے جو ہے وہ ادھر جا رہے ہیں اپنے کے پی کے ہاؤس میں, وہاں پہ رہیں گے, بنی گالہ میں نہیں رہیں گے. کے پی کے ہاؤس ایکچولی ہے تو اسی طرح سے ایمبیسیز ہوتی ہیں. ایمبیسی کا بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ اگر امریکن ایمبیسی پاکستان میں ہے تو امریکن ایمبیسی کی جو پریمیسز ہے اس پہ کنٹرول امریکنز کا ہوتا ہے. اس طرح سے ہر ملک کی ایمبیسی جو ہوتی ہے اس پہ کنٹرول اپنے ان کا بھی ہوتا ہے کہ میجر کنٹرول جو ہوتا ہے ان کا اپنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو اسلام آباد میں مختلف صوبوں کے ہاؤسز ہیں, ان سب پنجاب ہاؤس ہے یا سندھ ہاؤس ہے, سندھ ہاؤس کا آپ کو پتا ہوگا بڑا سچویشن تھی اس میں. سندھ ہاؤس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سارے جو منحرف ارکان تھے وہ سارے رکھے ہوئے تھے, اسی لیے اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا تھا کہ وہاں پہ سیکیورٹی ساری جو تھی وہ سندھ کی تھی اس میں. تو وہ اسی طرح سے یہاں پہ جو آ رہا ہے, خان صاحب آ رہے ہیں, کل واپس آ رہے ہیں, وہ آ کے یہاں پہ ادھر رہیں گے, کے پی کے ہاؤس میں رہیں گے, اور وہاں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی ساری کے پی کے کی ہے. اب یہ رولا پڑے گا, یہ پھڈا پڑے گا, یہ سچویشن پڑے گی. اور ابھی جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ بھی, جس طرح سے بہت سینئر ہمارے بابا روان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے جو ہے بنی گالہ کے لیے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہائیسٹ تھریٹ جو ہے وہ اس وقت ہوئی ہوئی ہے. جبکہ اسلام آباد کیوں بنی گالہ میں ہے, جبکہ اسلام آباد نے اپنے والوں نے عمران خان صاحب سے اپنی سیکیورٹی بھی اٹھا لی ہوئی ہے. تو یہ بہت ساری ایک سچویشن اس قسم کی ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ اب کوئی اور آپشن نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ابھی ایک مہنگائی کا اور اس چیز کا طوفان اٹھا ہے, وہ طوفان جو ہے وہ خان کی فیور میں جا رہا ہے, اور ان سب کے ہاتھوں سے چیزیں نکل رہی ہیں. اور چیزیں اتنی تیزی سے نکل رہی ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ صرف یہاں تک آپ کا جو ہے وہ شاید 270 روپے تک جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ پہنچ کے ختم ہو جائے یا وہاں تک رک جائے, لیکن کیونکہ ان کا دھیان ہی ادھر نہیں ہے, ان کا دھیان صرف خان پہ بیشنگ کرنے کا اور خان پہ رولا ڈالنے کا اور خان کو ڈکنے کا ہے. اور جس طرح سے آپ کا یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں کے پی کے جا کے جو ہے وہ اسلام کے پی کے منسٹری میں جا کے اس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے خان صاحب کو اریسٹ کروں, تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی ہو, اس کے علاوہ کوئی اور مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں مفتاح اسماعیل کو بلایا تھا, مفتاح اسماعیل کو کہا کہ اب مفتاح اسماعیل کے بس کی بات نہیں, مفتاح اسماعیل بھاگ گئے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر دیا انہوں نے, وہ بھی آپ کے پاس خبریں آ جائیں گی جلدی, لیکن وہ اس قسم کی صورتحال پہ چلے گئے ہوئے. تو 2 چیزیں جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا, ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان کو لائف تھریٹ دیا جائے, بے شک اللہ اس پہ اور ہمارے ملک پہ اپنا فضل و کرم کرے, اللہ اس کی سب چیزوں کی حفاظت کرے کہ ایک تو یہ لائف تھریٹ اس کے دیا جائے, اور دوسری چیز یہ ہے, اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود جس طرح سے میڈیا ہینڈل کر لیا, میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا ہینڈل کر لیا, اور پرنٹ میڈیا کو بہت زیادہ برائب کر کے آپ نے اشتہار دیکھے, وہ بھی ہو رہا ہے اس میں کہ 170 ارب روپے کے اشتہار جو ابھی تک دے چکے ہوئے ہیں. یہ وہ ہے جو کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے پاس جو ہے وہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ اتنا زیادہ اس کو برائب کر چکے ہیں, میڈیا مینج کر چکے ہیں. سوشل میڈیا مینج نہیں ہو پا رہا, اور وہ جو ہے وہ اب عذاب بن چکا ہوا ہے, اور وہ اتنا زیادہ ہیوی ہو گیا ہوا ہے کہ اب چیزیں سنبھالنی ان کے لیے مشکل ہو گئی ہوئی ہیں. تو اب جو ہے وہ مقتدر حلقوں میں یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ جس طرح مشرف صاحب کے دور میں یوٹیوب وغیرہ پہ
بین لگا دیا تھا، میرے خیال 1.5 سال یا 2 سال بین رہا تھا، تو اسی طرح اس کو بھی کیونکہ چیزیں نہیں ہینڈل ہونی تو اس طرح سے اس کو بھی بین کر لیا جائے، فیس بک کو اور اس کو بین کر دیا جائے، اس کو اور پاکستان میں اس کو کرنا، اس کو استعمال کرنا یا کرنا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو اس قسم کے جو ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ اکنامک پالیسی مینیج نہیں کرنی، لیکن یہ میڈیا مینیج کرنا چاہیے، ساری مینیج کرنی ہے. تو اس وقت یہ والی صورتحال چل رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف یہ والی چیز بھی آ رہی ہے کہ یہ بھی فلیئر اپ ہو رہی ہے، یہ بھی اسی میں ایڈ ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ابھی جو ہے وہ صدر صاحب کے پاس انہوں نے سمری بھیجی تھی جس طرح سے نیب کے قوانین کی اور الیکشن کی ترامیم کی، تو صدر صاحب نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا. اور یہ قانون اسی طرح کا، کیونکہ انہی لوگوں نے اپنا ہی قانون بنایا ہوا ہے، انہوں نے میرے خیال 7 تاریخ کو جو ہے وہ ایک اسمبلی کا جوائنٹ سیشن رکھا ہوا ہے، اس جوائنٹ سیشن کے اندر اس کو بل پاس کر کے وہ کر لیں گے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے نیب کے قوانین جس میں 3-4 پروگرامز اپنے ویلاگز کر چکا ہوں وہ سارے دفن ہو جائیں گے. آئندہ نیب سے کیا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی والی سچویشن جو ہے وہ کوئی نہیں پوچھے گا. کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کون لوٹ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس پہ کسی کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. یس سپریم کورٹ اس چیز پہ لگا ہوا ہے، لیکن جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح سے حالات جس تیزی سے جس نہج پہ اس طرف جا رہے ہیں، تو یہ انہوں نے بڑے آرام سے بل اپروو کرا لینے ہیں. جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کو بتائے بغیر، چیزیں کیے بغیر، انہوں نے جس طرح سے اپنے ای سی ایل سے نام نکلو کے بندے باہر بھجوا دیے تھے، اسی طرح سے یہ شور تو مچاتے رہ جائیں گے. ایف آئی اے کا میں آپ کو چھوٹا سا قصہ آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی اے کو کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ ریکارڈ وغیرہ جو ہے وہ اپنا قبضے میں کر لیں اور ریکارڈ میں کہیں مسئلہ نہیں آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ریکارڈ کی 2 فوٹو کاپیاں کرا کے 2 الگ کمروں میں رکھ کے اس کے سامنے 2 گارڈ کھڑے کر دیے ہیں. تو وہ سپریم کورٹ میں کافی ان کی سبکی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی جان ان کو پرنٹ آؤٹس لیں، ان کے چیزیں کریں، ان کو کمپیوٹر میں بھی سیو کریں اور ایک کاپی آپ سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائیں. مطلب اس قسم کی سچویشن اس میں کہ 2 گارڈ لا کے پورے ملک کا جو سب سے خطرناک وائلڈسٹ کرائمز ہیں، منی لانڈرنگ، ان سب چیزوں کے، ان پہ وہاں پہ بٹھا کے سارا کر دیں گے. تو یہ چیزیں اتنی تیزی سے، اتنی پیس کے ساتھ جا رہی ہیں کہ احتساب کا جو عمل ہے، احتساب کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو ہے. اور اس کی واحد اس میں آسانی یہ ہے اور ضرورت اس کی یہ ہے کہ آپ یہ سب چیزیں چھوڑیں اور آپ میڈیا پہ پابندی لگائیں. جو خریدا جا سکتا ہے وہ اس کو خرید دیا جائے، اور جس کو ڈکا جا سکتا ہے اس کو ڈک دیا جائے. اللہ ہم سب پہ اور آپ پہ رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو موقع دے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.